تفسیر عثمانی مقدمہ پارٹ نمبر 4۔ یہ امر بھی عرض کر دینے کے قابل ہے کہ حضرت حجت اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ عالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جب اول قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا تو حاشیہ پر ضروری فوائد بھی کچھ تحریر فرمائے، مگر نہایت مختصر اور مجمل اور بہت کم موقعوں پر جو عام مسلمانوں کو کسی مرتبہ میں بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا تو حضرت ممدوح نے فوائد کو بھی ایک مقدار کافی ضروری تک بڑھا دیا، جو نہایت مفید اور کارآمد ہیں، مگر مختصر عبارت اور سادہ الفاظ میں بعض مواقع میں ہر کوئی سہولت سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب اصل ترجمہ کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اپنی ترمیم کے متعلق عرض ہے کہ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ ترمیم صرف 2 امر کے متعلق ہے، لفظ متروک کو بدل دینا اور کہیں کہیں حسب ضرورت اجمال کو کھول دینا۔ اس کے بعد اتنا اور عرض ہے کہ جس موقع پر ہم کو لفظ بدلنے کی نوبت آئی وہاں ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے جو مناسب سمجھا بڑھا دیا، نہیں بلکہ حضرات اکابر کے تراجم میں سے لینے کی کوشش کی ہے۔ خود موضح القرآن میں دوسری جگہ کوئی لفظ مل گیا یا حضرت شاہ صاحب عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی اردو تفسیر میں یا مولانا رفیع الدین کے ترجمہ میں یا فتح القرآن میں فتح الرحمن میں حت وسع ان میں سے لینے کو پسند کیا ہے۔ البتہ کچھ مواقع ایسے بھی نکلیں گے جہاں کسی وجہ سے ہم نے اپنے خیال کے موافق کوئی لفظ داخل کر دیا ہے، اور جہاں ہم نے کوئی لفظ بدلا ہے وہاں دونوں باتوں کا خیال رکھا، یعنی لفظ ہلکا سہل اور محاورہ کے موافق بھی، اور مطابق غرض اور موافق مقام بھی پورا ہو، اور جس جگہ ایسا لفظ ہم کو نہیں ملا وہاں جانب معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی لفظ موافق مراد اور مناسب مقام کو اختیار کیا۔ گو اس میں کسی قدر طول ہو یا لفظ بہت مشہور نہ ہو، اور ہم نے جس جگہ کسی مصلحت سے ترتیب کو بدلا ہے اور کوئی تغیر کیا ہے تو یہ ضرور لحاظ رکھا ہے کہ اس کی نظیر حضرات اکابر کے تراجم میں موجود ہونی چاہیے۔ ایسا تغیر جس کی نظیر مقدس حضرات کے تراجم میں نہ ہو ہم نے کل ترجمہ میں جائز نہیں رکھا۔ اتفاق سے اگر کوئی موقع اس عرض کے خلاف ہو تو وہ یقیناً ہمارا سہو ہے یا خطا بالقصد، جان بوجھ کر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرات علماء میں بعض کلمات قرآنی کے ترجمہ میں باہم کچھ اختلاف ہوا ہے اور بعض آیات کے مطلب میں بھی کچھ نزاع ہے، سو ایسے موقع پر ہم نے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ہی کا اتباع کیا ہے، الا ماشاء اللہ کے کسی موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی متابعت اختیار کی ہے۔ فوائد کے متعلق یہ عرض ہے کہ موضح القرآن کے جملہ فوائد کے لینے کا التزام کیا گیا ہے، مگر شاذ و نادر کے کسی وجہ سے اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں سمجھی، اور فوائد میں چونکہ ہر طرح سے گنجائش اور وسعت ہے، ترجمے کی طرح قید اور تنگی نہیں، تو اس لیے ہم نے اکثر یہ کیا کہ حضرت ممدوح کے فوائد کو اپنی عبارت میں بیان کیا ہے، اور تقدیم و تاخیر، تغیر و تبدل، اجمال و تفصیل وغیرہ امور سے احتراز نہیں کیا، اور بہت سے فوائد بالاستقلال مفید اور نافع سمجھ کر مختلف موقعوں سے لے کر اپنے رائے سے بڑھا دیے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کی تقلید کی وجہ سے ترجمے میں اگر کسی جگہ کسی قدر تنگی رہ گئی تو اس کے بدلے میں مکافات سے بھی زائد فوائد میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے، اور بغرض تشریح و تسہیل اور تکمیل فوائد کی تکثیر کو ہم نے اختیار کیا۔ فوائد میں طول ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی مترجم فوائد لکھتا ہے وہ صرف کلام مجید کے متعلق لکھتا ہے، اور احقر کو اس کے علاوہ حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کے متعلق بھی بعض مواقع میں کچھ عرض کرنے کی نوبت آئی ہے، کیونکہ ہماری تمام سعی کا لب لباب دراصل ترجمہ موصوف کی خدمت گزاری ہے، بس چونکہ بعض مقامات پر کچھ ترامیم کرنے سے حقیقت میں یہ دوسرا ترجمہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی نام مستقل مقرر کرنا ٹھیک نہیں تھا، مگر صرف دفع التباس اور رفع اشتباہ کے مسئلہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اگر اصل ترجمہ کے نام کے علاوہ اس کا بھی کچھ نام رکھ دیا جائے تو التباس و اشتباہ سے پورا بچاؤ رہے گا۔ اس کا نام موضح القرآن ہے، اس کا نام موضح فرقان بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک کے ہیں اور ایک اور ہیں، دو کے دو،
ایک کے ہیں ایک اور ہیں دو کے دو، کہنے کو دو اور حقیقت میں ہیں ایک۔ مگر موضح القرآن میں یہ خوبی ہے کہ تاریخی ہے، موضح فرقان تاریخی نہیں، ہاں گھٹا بڑھا کر کچھ تکلف کے بعد تاریخی بھی ہو سکتا ہے۔ قطع یادگار شہ عبد القادر، ترجمہ موضح قرآن مجید۔ دہ کے عام معدن صد خوبی را کر ترمیم عقل العبید، بے ششو پنج بگفتہ محمود، سال اول اوہ موضح فرقان حمید۔ اس کے بعد یہ عرض ہے کہ سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی صفات، اس کے احکام کو معلوم کریں اور تحقیق کریں کہ حق تعالیٰ کون سی باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سی باتوں سے غصہ ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کے کاموں کو کرنا اور اس کی ناخوشی کے کاموں سے بچنا، اسی کا نام بندگی، اور جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں۔ اور سب کو معلوم ہے آدمی جب پیدا ہوتا ہے سب چیزوں سے ناواقف اور محض انجان ہوتا ہے، پھر سکھلانے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور بتلانے سے ہر چیز جان لیتا ہے۔ اسی طرح حق کا پہچاننا اور اس کی صفات و احکام کا جاننا بھی بتلانے اور سکھلانے سے آتا ہے، لیکن جیسا حق تعالی شانہ نے ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتلایا ہے ویسا کوئی نہیں بتلا سکتا، اور جو اثر اور برکت اور ہدایت خدائے تعالی کے کلام پاک میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں۔ اس لیے عام خاص جملہ اہل اسلام کو لازم ہے کہ اپنے درجہ کے موافق کلام اللہ کے سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ سو قرآن شریف کے اوپر کے درجے کے مطالب اور خوبیاں تو عالموں کے سمجھنے کی بات ہے، مگر جو لوگ کہ علم عربی سے ناواقف ہیں ان کو بھی کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ علماء دین نے جو سلیس ترجمے ان کی زبان میں عوام کی واقفیت اور ہدایت کے لیے کر دیے ہیں، ان کے ذریعہ سے اپنے معبود حقیقی کے کلام کے سمجھنے میں ہرگز کاہلی نہ کریں اور اس نعمت لازوال سے بالکل محروم نہ رہیں کہ بہت بڑی بدبختی اور کم قسمتی ہے۔ مگر اس میں اتنا اندیشہ ضرور ہے کہ صرف فارسی خواں یا اردو داں جو محاورات عرب سے ناواقف ہے محض سلیس ترجمہ کو دیکھ کر کچھ کا کچھ سمجھ جائے گا، کیونکہ پچھلی بات کا پہلی بات سے ملنا یا جدا ہو جانا اکثر موقع میں بدون بتلائے ناواقف کی سمجھ میں نہیں آتا، اور کسی مضمون میں مجمل اور مبہم میں کچھ کا کچھ سمجھ جانا عوام سے کچھ بعید نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آیتوں میں ضمیر کے مرجع میں غلطی کھا کر خرابی میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نیز یہ امر بھی واضح ضروری ہے کہ کلام الہی کے معنی بلا سند معتبر نہیں، اور سلف صالحین کے مخالف کسی آیت کے معنی لینے جہل اور گمراہی ہے۔ بالخصوص موضح القرآن کے ان فوائد کو سمجھنا جو جگہ جگہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً ارشاد فرمائے ہیں، بدون بتلائے عالم واقف کے ممکن نہیں، جیسا کہ ابھی معروض کر آیا ہوں۔ سو ان وجہ سے لازم ہے کہ استاد سے سیکھنے میں مسلمان کاہلی اور کوتاہی نہ کریں اور محض اپنی رائے پر اعتماد کر کے ثواب کے بدلے میں اللہ کا غصہ نہ کمائیں۔ واللہ الموفق وہو یہدی السبیل۔ یہ مضمون حضرت شاہ صاحب کا ہے جو تھوڑی سی تفصیل اور تغیر کے ساتھ ہم نے مفید سمجھ کر عرض کر دیا۔ اگر مسلمانان ہند اس مفید قابل اہتمام مضمون کی پابندی کرتے تو آج ترجمہ موضح القرآن کے سمجھ میں نہ آنے کی شکایت نہ کرتے، اور جو حضرات ترجمہ موصوف کے سمجھنے میں آج سست اور کاہل نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے سمجھانے میں چست اور متعدد نظر آتے۔ حضرات علماء عام اہل اسلام کی بہبودی اور نفع رسانی کی غرض سے سہل نئے نئے ترجمے شائع کرتے رہتے ہیں، مگر انصاف سے اس وقت تک نفع مذکور باوجود کثرت تراجم عام اور شائع طور پر اہل اسلام میں نہیں پھیلا۔ جب تک خود اہل اسلام ترجمہ قرآن شریف کو ضروری اور مفید سمجھ کر اپنے شوق اور توجہ سے سیکھنا اور سمجھنا نہ چاہیں گے اس وقت تک تکثیر تراجم سے عوام کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے۔ شیع علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فہم سخن تا کند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوع، فصحت میدان ارادت بیار، تا بزند مرد سخن گوئے۔ حضرات علماء نے عوام کی بہبودی کی غرض سے
جیسے سہل اور آسان ترجمے متعدد ترجمے شائع فرما دیے ہیں، ایسے ہی اس کی بھی حاجت ہے کہ علی العموم مسلمانوں کو ان ترجموں کے سیکھنے اور ان کے سمجھنے کی طرف رغبت بھی دلائی جائے۔ علماء کرام اہل اسلام کو خاص طور سے ترجموں کے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت اور اس کے منفعت دل نشین کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں، بلکہ ترجمہ کی تعلیم کے لیے ایسے سلسلے بھی قائم فرما دیں کہ جو چاہے بسہولت اپنی حالت کے مناسب اور فرصت کے موافق حاصل کر سکے۔ واللہ الموفق والمعین۔ عنوان التماس اخیر۔ حضرت شاہ صاحب کے اصل ترجمہ کا احسن التراجم اور انفع التراجم ہونا تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ اہل علم و دیانت میں کوئی اس کا منکر ہو۔ ہاں، احقر نے جو اس کی خدمت اور ترمیم کی ہے اس کی نسبت ضرور ہم کو خلجان ہے، اس لیے اہل علم و انصاف کی خدمت میں التماس ہے اگر یہ ترجمہ شائع ہو کر کسی وقت آپ حضرات تک پہنچے تو اس کی حاجت ہے کہ ایک نظر اس کو ملاحظہ فرما کر جو امور قابل اصلاح معلوم ہوں ان سے ہم کو مطلع فرمانے میں تأمل نہ فرمائیں، اور اگر کوئی صاحب بالاستقلال ترمیم فرمانا زیادہ پسند کریں تو وہ بالاستقلال اس خدمت کو انجام دینے میں سعی فرمائیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ یہ عمدہ اور مفید ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں کو مفید ہے ایک تھوڑے سے بہانے سے نظروں سے نہ گزر جائے اور ہم اس کے فیض سے محروم نہ رہ جائیں، اور ایک صدقہ جاریہ میں خلل اور نقصان نہ آ جائے جس طرح ہوا، اور جو کوئی اس کی تلافی اور تدارک بہتر سے بہتر کر سکے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ از قلم حضرت مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ۔ یادداشت۔ عنوان یادداشت بعض امور کی جو ترجمہ یا فوائد میں خیال کیے گئے۔ از شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت میں یہ بات مسلم ہے کہ الرحمن میں بنسبت الرحیم کے مبالغہ زیادہ ہے، لیکن اس کے فرق کی طرف سوائے شاہ صاحب کے کسی نے ارشاد نہیں فرمائے۔ بعض مترجموں نے تو بالکل الٹا کر دیا۔ شاہ صاحب کا فرق ایسا دقیق تھا کہ اس کو کسی نے خیال نہیں کیا۔ شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہمارے ترجمہ میں اس کو خوب کھول دیا گیا اور یہ ترجمہ کیا گیا، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، اور رحمان اور رحیم دونوں کے مبالغہ کو ظاہر کر دیا ہے، اور بے حد اور نہایت نے باہمی فرق بھی بتلا دیا۔ الحمدللہ، الحمد کا ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب نے ہر طرح کی تعریف کیا ہے، لیکن اس ترجمہ میں نہایت باریک نقص تھا، کیونکہ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں۔ اس سے استغراق انواع ثابت ہوا، نہ کہ استغراق افراد۔ استغراق افرادی بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہی مراد بھی ہے۔ اس ترجمہ کو چھوڑ کر یہ ترجمہ کیا گیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس ترجمہ اور شاہ صاحب کے ترجمے میں صرف الفاظ کے کم و بیش کا فرق ہے۔ امر مذکور کے فائدے میں مضمون کھول دیا ہے۔ مالک یوم الدین مولوی نذیر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ بادشاہ کا کیا ہے، اگرچہ یہ ترجمہ اس قرات کے موافق درست ہے جس میں ملک یوم الدین ہے، اس قرات کے موافق درست نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ غیر المغضوب علیہم اس آیت شریفہ کا ترجمہ نہایت غور طلب امر ہے۔ تمام تفاسیر میں لکھا ہے غیر الذین کی صفت ہے یا بدل ہے، لیکن تمام مترجموں نے اس کا خیال نہیں کیا، بلکہ خلاف ترکیب لفظی ترجمہ کیا ہے، نہ اس کی راہ۔ البتہ شاہ صاحب کے ترجمے میں دونوں احتمال تھے، اس لیے تمام تراجم کے خلاف اس آیت کے ترجمہ کو تفاسیر کے موافق کر دیا اور فائدہ میں اصل مدعا کو کھول دیا۔ الف لام میم حروف مقطعات کے معنی میں مولوی نذیر احمد صاحب نے علماء کے اوپر شخصی رائے کا الزام لگایا تھا، جس کے جواب کی طرف فائدے میں اشارہ کیا ہے۔ لا ریب فیہ، اس آیت کے فائدے میں بہت سے شبہات اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ 2 جگہ لفظ یشعرون وارد ہوا ہے، تمام مترجموں نے دونوں جگہ ایک ہی ترجمہ کیا ہے، یعنی نہیں سمجھتے۔ البتہ شاہ صاحب نے فرق کیا ہے جو نہایت باریک ہے، وہ یہ ہے کہ اول میں بوجھتے اور دوسرے میں سمجھتے، لیکن یہ فرق بہت مخفی تھا، اس کو ہمارے ترجمے میں کھول دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَىٰ آخِرِهِ یکذبون کا ترجمہ مولوی نذیر احمد وغیرہ نے جھوٹ بولتے تھے کیا ہے، اور شاہ صاحب نے جھوٹ کہتے تھے، لیکن صحیح ترجمہ یہی ہے جو شاہ صاحب نے کیا ہے
کیونکہ یہ سزا مطلقاً جھوٹ بولنے کی عادت کی نہ تھی، بلکہ خاص اس جھوٹ کہنے کی کہ آمنا باللہ، یعنی نفاق کے بولنے اور کہنے میں باریک فرق ہے، اور فائدے میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم، اس آیت کے ترجمے میں نذیر احمد وغیرہ مترجموں نے سب نے غلطی کی ہے۔ فی طغیانہم کو یامہون کے متعلق کیا ہے، حالانکہ اس سے معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس کو یمدو کے متعلق کیا جائے جو مذہب اہل سنت کا ہے، اور اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ اسی طرح پر ہے، اور ہمارے ترجمے میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولوی نذیر احمد صاحب نے عمی اور عمہ کے فرق کو بالکل اڑا کے بے موقع ترجمہ کیا ہے۔ دیکھنے سے یہ فرق معلوم ہوگا۔ فما ربحت تجارتہم، اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، مولوی نذیر احمد صاحب نے آنکھوں کا نور مراد لیا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس آیت میں فعل لازم کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ہماری قرأت فعل متعدی کی ہے۔ من الصواعق حذر الموت، اس کے ترجمہ میں بلا داعی تقدیم و تاخیر ایسی کی کہ مطلب الٹا ہو گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مولوی نذیر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ میں جنت کے تمام پھلوں کو ہم شکل بتایا، یہ احتمال مرجوح ہے۔ اس آیت پر فائدے میں خوب تشریح کر دی گئی ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس کے ترجمہ میں مِن رَبِّهِمْ کو معطوف بنا دیا اور محض خبط کیا۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اس کا ترجمہ سب کے خلاف اور غلط معلوم ہوتا ہے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ترجمہ زوجہ کا بیوی کیا ہے، آگے جا کر محسنہ کا یہی ترجمہ ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، غائب کا ترجمہ مخاطب کیا ہے۔ مصدقا لما معکم، اس کا ترجمہ عطف کے ساتھ کیا ہے۔ بقر کا ترجمہ بچیا کیا ہے، الا امانیہ کے معنی مخدوش اور مرجوح لیے۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، فا کا ترجمہ اور کیا ہے۔ قالوا سمعنا کا ترجمہ ان لوگوں نے گویا زبان حال سے یہ کہا، الی آخری کیا ہے۔ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا الی آخرہ، حال کا ترجمہ غلط کیا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ الی آخرہ، بنی کا ترجمہ مفرد کیا ہے۔ پارہ سیقول لئلا یکون للناس الی آخرہ کو ترجمہ نظیریہ میں بار بار حکم دینے کو استقبال کعبہ کی علت بتایا ہے، جو غلط ہے۔ فمن کان منکم مریضا الی آخرہ میں فا کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ الی آخرہ، اس سے مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا ترجمہ بہت بے موقع کیا ہے، مگر تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہے۔ اجیب دعوت الداع الی آخرہ کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس کا ترجمہ خراب کیا ہے۔ والذین آمنوا معہ کا ترجمہ الٹ کیا ہے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ کو آمنو کے متعلق کیا ہے، جاوزو کے نہیں۔ فلما تبین لہ قال اعلم الی آخر، اس کے ترجمہ اور فوائدے میں اظہار خباثت معلوم ہوتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، اس کے ترجمہ اور فائدے میں تعارض ہے اور مذہب کے بھی خلاف ہے۔ تلک الرسل او کالذی مر علی قریہ، تلک الرسل پارہ آیت نمبر او کالذی مر علی قریہ الی آخری کا ترجمہ بے ڈھنگا خلاف محاورہ کیا۔ فخذ اربعتن، اس کا ترجمہ بے موقع ہوا ہے۔ فترکہ صلدن کا ترجمہ سپاٹ نادرست معلوم ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اس کا ترجمہ خبث سے خالی نہیں۔ اور پارہ ولو اننا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فی الحیات کو غلطی سے آمنو کے متعلق کر دیا ہے۔ نوٹ: حضرت شیخ الہند کے ترجمہ کے مسودات میں موجودات تھی، جس سے فوائد پر ایک روشنی پڑتی تھی۔ افادہ عام کے لیے اس کو شائع کر دیا گیا ہے۔